صلی اللہ محمد و آلہ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد الذي كان عليا في درجاته وفاطما في تطهيراته وحسنا في صفاته وحسينا في تجلياته وزين العابدين في عباداته وباقرا في علم الأولين والآخرين بمعلوماته وصادقا في أقوال وكاظما على جميع الأحوال ومتمكنا في مقام الرضا جوادا كفه عند العطاء وهاديا إلى سبيل النجاة وعسكريا مع الغزاة ومهديا إلى طرف الحق. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد و آل محمد. معزز سامعین اکرام، قرآن مجید کی مشہور آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ آپ بہتر سمجھتے ہیں. ثواباً عرض کر دوں کہ خداوند عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے، اہل بیت رسول اللہ کا ارادہ ہے، صرف آپ کے لیے اللہ کا ارادہ ہے کہ ہر رزق، برائی، پلیدگی، نجاست سے دور رکھے جیسے دور رکھنے کا حق ہے. اس ضمن میں کل باتیں ہماری یہاں تک پہنچی تھی، مختلف گفتگو کے درمیان، کہ اللہ نے اس ذات کو پیغمبر اکرم کے لیے ایک عظیم تحفہ، کہ جس کی منزلت، جس کا رتبہ، جس کا مقام، جس کا کردار، جس کا عمل دنیا میں کوئی اس کی مثال نہیں. نہ یہ عظیم ذات خداوند عالم نے پیغمبر کو عطا کی، جس نے اپنے وجود بابرکت سے اس دنیا کو منور کیا.
بلکہ دنیا کی بقا کی ضمانت بھی آپ ہی کی وجہ سے۔ آپ کے نام، آپ کے القابات، آپ کا کردار، گھر کا یعنی پدر بزرگوار کے ہمراہ اور ان کے گھر کا، پھر شوہر نامدار کے گھر کا، پھر بچوں کی تربیت، خلاصہ یہ کہ ہر زاویہ اور ہر نگاہ سے ہر لمحہ آپ کا ایسا ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں۔ تاریخ عالم و آدم میں نہ کوئی ہے اور نہ کوئی تھا اور نہ کوئی ہوگا۔ پیغمبر جس کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے اور اپنی جگہ لا کے بٹھاتے، پیغمبر کی جس کی خوشبو محسوس کرتے، پیغمبر کی جسے کہا کہ بہجت قلبی، پیغمبر کی جنہوں نے فرمایا کہ ملجا لابی، یعنی فاطمہ زہرا پناہ گاہ ہے اپنے باپ کے لیے، پیغمبر کی جنہوں نے فرمایا کہ فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے، پیغمبر جنہوں نے کہا کہ یہ میرا ٹکڑا ہے، جنہوں نے کہا جس نے انہیں ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ خلاصہ یہ کہ پیغمبر کے گفتار اور پیغمبر کا کردار حضرت زہرا کے لیے ایسا نمایاں اور اتنا واضح تھا کہ کوئی یہ اگر کہے کہ مجھے نہیں خبر، مجھے نہیں پتا، تو جھوٹا ہے۔ جو لوگ پیغمبر کے ہمراہ مسجدوں تک جاتے تھے، نمازوں میں ہوتے تھے، انہوں نے مسلسل 6 مہینے 9 مہینے پیغمبر کو دیکھا کہ پیغمبر جاتے وقت رکتے ہیں، رک کر السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اس کے بعد انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ پیغمبر کی کردار اور ان کے عمل میں دوام تھا، یعنی 6 مہینے کم سے کم کی روایتیں ہیں۔ یہ جان بوجھ کر پیغمبر ایسا کر رہے ہیں۔ کیوں؟ ہم لوگ جو کام کرتے ہیں بعض اوقات وہ کام جہالت یا نادانی کی بنیاد پر یا تجربہ نہ ہونے کی بنیاد پر یوں ہی کر دیا، سمجھ میں آیا تو کر دیا، فلاپ یعنی ہوا یا کامیاب ہوئے، یہ بات کی منزل ہے۔ ائمہ اطہار علیہ السلام خصوصاً پیغمبر اکرم کی ذات کوئی کام کرے تو وہ یقیناً حکمت سے خالی نہیں ہے، اور یہی تو کہا جاتا ہے جو پیغمبر کر دیں یا کہہ دیں اس پر عمل کرنا سنت پیغمبر ہے۔ سنت پیغمبر میں سے ہے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا احترام کیا جائے، سنت پیغمبر ہے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو سلام کیا جائے، سنت چونکہ آپ نے کیا ہے، ایک دن نہیں، کم سے کم 6 مہینے، کم سے کم 6 مہینے یہ کر کے دکھایا ہے۔ میں نے کہا نا ہم جو کرتے ہیں اس کی مصلحت پتہ نہیں ہوتی، بعض اوقات کامیاب ہوئے تو ٹھیک لگا کہ اچھا تھا، اور نہیں کامیاب ہوئے تو ٹھیک ہے، ہم جانتے ہی کتنا ہے۔ لیکن ائمہ اطہار خصوصاً پیغمبر گرامی کی ذات والا صفات جو کام کر رہی ہے، جو عمل انجام دے رہی ہے، جو کردار پیش کر رہی، یہ تو آئیڈیل اور نمونہ ہے، یہ تو آئے لوگوں کو صحیح راہ دکھانے کے لیے، تو وہ لوگ دیکھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، وہ لوگ ان کی تاسی کرنے کے لیے، پیروی کرنے کے لیے، ان کے قدم پہ قدم رکھنے کے لیے، ان کے پیچھے چلنے کے لیے لوگ کھڑے ہیں کہ پیغمبر کر کیا رہے ہیں، ہم کو بھی وہی کرنا ہے۔ تو پیغمبر یہ جو کر رہے ہیں، نماز صبح کے وقت جا کر خانہ بطول پر السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ یعنی سلامی کرنا، اور اس کے بعد آیے تطہیر کی تلاوت فرمانا، یہ کیا ہے؟ پیغمبر کر کے بتا رہے ہیں تاکہ یہی وہ گھر ہے، پہچان لو، یہ وہ در ہے، پہچان لو۔ کائنات کا رسول کی جو بولتا نہیں جب تک وحی خدا نہ ہو جائے تو وہ کام کیسے کرے گا وحی خدا کے بغیر؟ مرضی معبود کے مطابق وہ یہ کام کر رہا ہے، وہ کر کے دکھا رہا تھا کہ کل کا کوئی بدماش اگر اس در پر سلامی کے بغیر آگ و لکڑی لے کر آئے تو یہ
کہہ کے اس کا دفاع نہیں کیا جا سکتا کہ یہ جوش میں تھا یا عدم معرفت کی پہچانتا نہیں تھا. پیغمبر ایک دن اگر ہوتا تو ٹھیک ہے، اس دن نہیں گیا، کوئی نہیں دیکھا، لیکن 6 مہینے میں تو کسی دن نظر آ ہی گیا ہوگا کہ پیغمبر کی نظر میں حضرت زہرا کی عظمت و مرتبہ کیا ہے. لہذا یہ عظیم خاتون، عظیم شخصیت، عظیم مرتبہ، عظیم بلندی و کمالات. لیکن پیغمبر کی، کل ہی ہماری بات ہوئی تھی اور میں نے کہا تھا آپ سے کہ کل یہیں سے شروع کروں گا کہ پیغمبر کی آنکھ بند ہوتے کیا ہو گیا. یہ پیغمبر کی آنکھ بند ہوتے اچانک سے یہ کچھ نہیں ہو گیا. یہ لوگ منتظر تھے، انتظار میں تھے. یہ لوگ ٹوہ اور آس لگائے بیٹھے تھے کہ پیغمبر کی آنکھ بند ہو تب ہم انتقام لیں، پیغمبر کی آنکھ بند ہو تب ہم بتائیں. اور یہی وہ افراد تھے، میں نے کل اشارہ کیا تھا کہ جو مسجد ضرار بنائے تھے سازشوں کے لیے، پیغمبر اور اسلام کے خلاف ساری سازشیں وہیں رچی جاتی تھی. تو ادھر خدا کا حکم ہوا، پیغمبر نے کہہ دیا کہ یہ مسجد، یہ چونکہ ارادہ اس کا غلط ہے، نیت اس کی غلط ہے، لہذا یہاں نماز بھی صحیح نہیں ہے. تو یہ لوگ وہاں سے کیا ختم ہو گئے تھے سب اچانک سے. پورا وہ گروہ کہ جس نے مسجد بنا دی، صرف نام مسجد رکھا، کام وہاں مسجدوں کے خلاف ہونے لگا. یہ لہذا شکلوں پر، ظاہری عمارت اور ظاہری ستون اور ظاہری بناوٹ پر نہ جائیں، نیتیں دیکھی جائیں گی کہ کس نیت پر یہ کام کیا جا رہا ہے. ظاہری لباس پر بھی نہیں جائیں، نیتیں دیکھی جائیں گی کہ یہ بول کیا رہا، ہدف کیا ہے. تو یہی ہے، یہ لوگ مسجد بنا ڈالے اور نام مسجد رکھ دیا، لیکن کام وہاں مسجدوں کے خلاف ہونے لگا. پیغمبر نے منع کیا اور وہاں نماز جائز نہیں ہوئی. تو اب کیا ہوا؟ یہ لوگ ختم ہو گئے؟ جی نہیں، یہ لوگ خاموش ہو گئے. کبھی اور بھی کچھ آیت آ سکتی ہے، اور بھی کچھ حکم. کیوں؟ اس لیے کہ شریعت اور دین کا مالک خدا کی طرف سے جو مامور ہے، جو دین میں جو چاہے ابھی نافذ کر سکتا ہے، مقنن ہے، قانون یعنی شارع خدا کی طرف سے حکم ہو رہا ہے اسے، وہ اور بھی آیتیں سنا سکتا ہے، وہ اور بھی مذمتیں کر سکتا ہے، وہ اور بھی ہسٹری اس کے کردار کی بتا سکتا ہے جو لوگ ایسا کر رہے تھے. لہذا کیا ہوا؟ اب چپ ہو جاؤ. سناٹے بستے میں چلے گئے کہ پیغمبر کو اس دنیا سے جانے دو. یہ منتظر تھے، انہیں انتظار تھا کہ پیغمبر چلے جائیں تب ہم بچاتے ہیں. ظاہر یہی ہے، اور وہی ہوا. آخری وقت میں بھی پیغمبر کہتے رہے لاؤ میں کچھ لکھ دوں، لاؤ میں کچھ لکھ دوں. لوگ تیار نہیں ہوئے دینے کو. پھر بھی پیغمبر بولنے لگ گئے کہ ٹھیک ہے تم نے دیا نہیں تو میں کچھ بول ہی دیتا ہوں، جس کی کان میں بات چلی جائے، جو سن لے وہ تو کم سے کم عمل پیرا ہو جائے، وہ تو کم سے کم گمراہی سے بچ جائے. اتنا درد رکھنے والا نبی کہ جو جاتے جاتے، یعنی اتنی سرکشی اور اتنی بغاوت ہے، اتنی بے وفائی ہے کہ جس نبی نے کوڑے کھائے، کرکٹ کھائے، اذیتیں سہی، مصیبتیں اٹھائیں، مشکلاتوں کا سامنا کیا، اس کے باوجود اپنی قوم اور اپنی امت کی ہدایت کے لیے امیر کائنات کا بیان ہے کہ آخری وقت میں بھی پیغمبر کے لب ہل رہے تھے تو وہ یہ دعا کر رہے تھے، پالنے والے میری قوم کی، میری امت کی ہدایت فرما. اتنا چاہنے والا. یا شہزادی نے جو خطبے میں جن آیات کو کوٹ کیا ہے اس میں یہی جملے ارشاد فرمائے ہیں کہ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رَسُولًا مِّنْهُمْ، آپ میں سے رسول کو خداوند عالم نے بھیجا ہے کہ جو تمہارے درد کو اپنا درد سمجھتا تھا، تمہاری عیادت کے لیے تمہارے گھروں کو جایا کرتا تھا، تمہاری خوشیوں میں تمہارے مبارکباد دینے آتا تھا، تمہارے دکھ درد میں وہ شامل ہوتا تھا. ایسا نبی جب آخری وقت میں ہمارے ہی لیے، آخری وقت میں تمہارے ہی لیے کچھ نسخہ لکھنے کے لیے
کچھ کاغذ و قلم مانگ لیا تو آپ نے ہو ہنگامہ کر دیا اور یہ کہہ دیا، اس کو یاد رکھیے گا، حسبنا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے، آپ کو کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جملہ یاد رکھیے گا، آج نہیں تو کل یہ کام آئے گا۔ میرے لیے قرآن کافی ہے، اللہ کی کتاب کافی ہے، آپ کچھ لکھیے نہیں۔ اور پیغمبر نے، لیکن پیغمبر حقیقت میں امت تھے، انہوں نے اس دنیا میں جو آئے ہدایت کے لیے، جو مشکلات، جس مرض کو انہوں نے مشکلات کا سامنا کر کے دور کیا تھا، اس مرض کا علاج بھی سمجھتے تھے۔ لہذا پیغمبر چاہتے تھے کہ میں نسخہ وہ لکھ دوں جس نسخے سے ہم ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، ہدایت پا جائیں گے، لیکن لوگوں نے نہ دیا۔ پھر پیغمبر بولنا چاہ رہے تھے، انہوں نے ہنگامہ اتنا کر دیا، جیسے ابھی کسی بچے کو کھیلنے نہ دو تو کیسے وہ کھیل بگاڑتے ہیں، وہی حساب ہو گیا۔ اتنا ہنگامہ کیا کہ زوجہ محترمہ پیغمبر سے پوچھا گیا، آپ تو قریب تھی، آپ بتائیے پیغمبر کیا بول رہے تھے؟ کہا اتنا شور تھا کہ میں سن نہ سکی کہ پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ عزیزان گرامی، یہ وہی افراد ہیں مسجد ضرار والے جو یہاں ہنگامہ آرائی کر رہے ہیں، اور اب جب آنکھ پیغمبر کی بند ہو گئی تو اب وہ دوسری شکل میں آئے، اب وہ دوسری شکل میں آئے، اور آنے کے بعد اب لوگ اسی میں یہ بھی کہتے ہیں نا کہ جب وہ آئے وہاں کیا ہوا، ابن عباس چچا ظاہراً ہے امیر کائنات کے، پیغمبر کی آنکھ بند ہوئی، پیغمبر محزون ہے، امیر کائنات محزون ہے، چچا بھائی اس دنیا سے گیا ہے، اور وہ بھی ایسا نبی ہے، امیر کائنات کے بھی نبی ہے، نبی اس دنیا سے گئے ہیں۔ یہ غم، پیغمبر کی جدائی کا غم امیر کائنات کو سب سے زیادہ، شہزادی تو بیٹی ہیں، ان کو تو ہے ہی ہے، اور ادر یعنی ان کے بعد جو وہ امیر کائنات کی ذات ہے، محزون ہے۔ اتنے میں ابن عباس آتے ہیں، اے علی لاؤ اپنا ہاتھ دو، میں بیعت کیے لیتا ہوں، اور میں کر لوں گا، تو میں تو اس خاندان کا بزرگ ہوں، بڑا ہوں، لہذا سارے کریں گے۔ اور یہ چچا کیسی بات کر رہے ہیں؟ امیر کائنات نے کہا چچا کیسی بات کر رہے ہیں؟ پیغمبر کا جنازہ بھی پڑا ہوا ہے، تجہیز و تکفین سے پہلے یہ سب تصور نہیں ہے، میں ان چیزوں میں پڑھنا نہیں چاہتا۔ کہا علی جو میں سمجھ رہا ہوں وہ حق ہے، اور لاؤ یہ کام کر لو۔ لیکن امیر کائنات نے ہاتھ نہ دیا، نہ اعلان کیا۔ یہ بات چونکہ زبان سے جب بات نکل گئی تو کہتے ہیں نا وہ دیواروں کے بھی کان ہیں، تو یہ بات دھیرے دھیرے وہاں تک بھی پہنچی، وہاں تک بھی پہنچی ہے۔ اور ادھر کیا ہو رہا ہے؟ ادھر ساری تیاری، ایک مرتبہ ہنگامہ ہو گیا، زور سے شور ہوا، تو پوچھا گیا کیا ہو گیا ہو؟ کہا وہاں وہ چل رہا تھا حساب کتاب، کون بنے کیسے بنے، اور وہاں وہ بن گئے۔ ابن عباس نے کہا کہ میں کہہ رہا تھا جس بات کا مجھے احساس تھا، جس بات کو میں سوچ رہا تھا اور خطرہ محسوس کر رہا تھا، وہ ہو گیا کام، وہاں سے یہ ہوا، ادھر ہو گئی بات۔ پھر اب لوگ جب پیغمبر کی تدفین کر کے وہ امیر کائنات فارغ ہوئے، لوگ آ رہے ہیں، چلیے آپ کو بلایا جا رہا ہے۔ کیوں بلایا جا رہا ہے؟ بیعت آپ ہی بچے ہیں، کیونکہ وہ تلاش کیے جانے لگے نا، کتنے لوگوں نے بیعت کر لی ہے، کتنے لوگوں نے نہیں کی ہے، تو اس میں سب سے سر فہرست جو ہے امیر کائنات کا نام ہے، اور آپ کے ارد 2-4-10 افراد، باقی سب نے بیعت کر لی ہے، چلیے آپ کو بلایا جا رہا ہے۔ نہیں، ہم نہیں جائیں گے۔ آخر میں یہ کہہ دیا کہ ہم جب تک قرآن جمع نہیں کر لیں گے نہیں جائیں گے، ہم نہیں جائیں گے۔ ادھر سازشیں ہونے لگی، ادھر تیاریاں ہونے لگی کہ تم لوگ کچھ نہیں۔ ایک دن امیر کائنات نے یہ اعلان کیا کہ ہم قرآن جمع کر رہے ہیں، ویسے جمع کر رہے ہیں جیسے نازل ہوا ہے۔ کون جمع کر سکتا ہے؟ وہی جمع کر سکتا ہے جو جانتا ہو۔ جی، امیر کائنات
اس یعنی قرآن کو اس طرح سے جمع کر رہے ہیں، اور یہی دھبا لگایا گیا ظاہراً، میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا، لیکن یہ بات تھوڑی سی جب غور کرتا ہوں تو سمجھ میں آتی ہے شاید یہی وہ الزام ہے کہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ 40 پاروں کا قرآن۔ عزیزان گرامی، امیر کائنات نے جمع کیا۔ ابھی جو آپ قرآن دیکھ رہے ہیں اس میں ترجمہ ہے، تفسیر ہے، زیادہ سے زیادہ وہ بھی شارٹ، اور نہیں تو بغیر ترجمے کے ہے، تو ایک جلد اتنی یعنی معمولاً نارمل جو ہے اتنی ہوتی ہے۔ 40 پاروں کا قرآن یہ تو نام دیا گیا ہے، لیکن جب اس کی تفسیر کب نازل ہوا، کس کی مذمت میں نازل ہوا، کس کی مدح میں نازل ہوا، کس کے لیے نازل ہوا، کس وقت نازل ہوا، تاریخ کا کون سا وہ واقعہ تھا، جب اس کے ساتھ آپ لکھیں گے تو حجم بڑا ہی ہو جائے گا۔ شاید وہی دیکھ کے دور سے یہ تو پڑھے لکھے ہیں نہیں، جاہل ہے، تو اس کو یہ نام دے دیا گیا، ورنہ کہیں مجھے اب تک میں نے سنا نہیں نہ دیکھا۔ حالانکہ ہم لوگوں نے قرآن و حدیث کے رشتے سے وہاں درس بھی حاصل کیا ہے، لیکن کہیں اب تک یہ کسی کتاب میں دکھا نہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ وہ جو حجم زیادہ کو دیکھ کر یہ 40 پاروں کا اعلان ہو گیا۔ اور ایک بات یہ ہے، پروپیگنڈے بہت کیے گئے اس حکومت یعنی بنی امیہ کی حکومت میں۔ سب سے اہم اسلحہ کار جو تھا، ہتھیار سب سے بہترین، وہ پروپیگنڈا تھا۔ اب تک پیغمبر کی حیات طیبہ میں تو 30 پاروں کا قرآن تھا، یہ 40 پار، لگتا ہے یہ لوگ رانگ ہیں۔ یہ افواہ اڑائی گئی کہ 40 پاروں والا قرآن، تو اب سادہ لوگ آدمی کیا کرے گا؟ وہ کہے گا نہیں بھائی ہم کو وہی پیغمبر والا چاہیے جو 30 پاروں والا ہے، لہذا یہ 40 پاروں یعنی غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے۔ یہ پیغمبر یعنی امیر کائنات اس کو اکٹھا کر رہے ہیں۔ ایک دن، اور ادھر بلاوا آتا تھا تو آپ جاتے نہیں تھے، ایک دن پیغمبر امیر کائنات نے مسجد میں کہا کہ ہم نے وہ قرآن جمع کر لیا ہے، اور جس کو چاہیے وہ دیکھ سکتا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ چور کی داڑھی میں تنکا، سانپ سون گیا کہ، اور جلدی جلدی وہاں کے وہ افراد کی جو سازشکار تھے وہ نکلے اور کہا کہ دیکھا تم لوگ کچھ نہیں کر پاؤ گے، بیعت تم سے لی نہ گئی اور وہ اپنا کام کر گئے ہیں۔ اور جس دن اور جس وقت وہ قرآن ظاہر ہو گیا، امت کے درمیان آ گیا، کلئی کھل جائے گی کہ یہ آیت کس کی مذمت میں ہے، یہ آیت کس کے بارے میں ہے، یہ آیت میں کس کی اوپر لعنت ہے، اس آیت میں کس کی چوری کی بات ہے، اس آیت میں کس کی چغل خوری کی بات ہے، اس آیت میں ظاہر ہے جب تک نہیں ہے تب تو لوگ متنفر ہی ہیں۔ اور اگر یہ مسلمات میں سے یعنی قرآن کی تفسیریں اس طرح سے قرآن کے معنی و مفاہیم کو کہ کس کے بارے میں نازل ہوئے، ظاہر مدح میں تو کوئی آیت آئی نہیں ہے ان لوگوں کے، لہذا مذمت میں ہی ہے۔ اب اگر وہ قرآن ظاہر ہو گیا تو پھر ہمارے تو کام ختم ہو جائیں گے، لہذا یہ وہی قرآن ہمارے لیے کافی ہے جو پیغمبر کے زمانے میں تھا، ہم کو آپ کا قرآن نہیں چاہیے۔ یہ پروپیگنڈا یعنی یہ افواہ اڑائی گئی، اور وہاں جا کر پھر سازش اور تیز ہوئی کہ تم لوگ کچھ نہیں کر پاؤ، آج کے آج جا کے بیعت لے کے آؤ۔ یہ جب ادھر سے جوش بھرا گیا اور وہاں سے آیا ایک غلام صاحب کا، آنے کے بعد جب کل بات کیا، کیا ہوا؟ علی کو بلایا گیا، نہیں جائیں گے، علی نہیں جائیں گے، نہیں بلایا گیا، میں گھر کو آگ لگا دوں گا، یہ دھمکی، میں گھر کو آگ لگا دوں گا۔ شہزادی نے سوچا کہ حسنین کا نام لے لے تو شاید یہ پہچان جائے، بچے ہیں نا، اس گھر کو آگ لگاؤ گے جہاں پیغمبر کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس گھر کو آگ لگاؤ گے، شاید آدمی کو اعتماد ہوتا ہے کہ اگر یہ ہماری قدر نہیں کر رہا ہے تو شاید، جیسے اس گھر کا یہی طریقہ رہا ہے، امام حسین بھی پیاسے تھے لیکن جب گئے مقتل، پانی طلب آب جب کیا ہے تو کیا کہا ہے؟ اپنے لیے کہا ہے، کیا دعائی، کیا فریاد تھی، کیا لفظیں تھیں، یہ بچہ بھی پیاسا ہے اور اس کی
ماں کا دودھ بھی پیاس کی وجہ سے خشک ہو گیا ہے، اسے ذرا سا پانی تاکہ رحم آ جائے۔ یہ کہاں سے امام حسین نے سیکھا تھا؟ یہ مادر گرامی سے۔ اس گھر میں آگ لگاؤ گے کہ جس میں حسنین پیغمبر کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یعنی یہ کہہ کے شاید ایک رحم کا مطالبہ تھا کہ تم لوگ گھر کو پہچانو، گھر والوں کو پہچانو۔ تو ادھر سے جواب ہے کوئی بھی ہو ہم اس گھر کو، پھر وہاں تک خبر پہنچی، کیا ہوا؟ بیعت ہوئی، علی آئے، ملے، نہیں آئے، بلکہ فاطمہ آ گئی۔ ان سے ہم سے کیا مطلب ہے؟ عورت سے ہم کو کیا ربط ہے؟ یہ عام عورت تھی۔ پیغمبر کیا بتا رہے تھے اب تک؟ پیغمبر کی سیرت کیا تھی؟ سنت رسول پر عمل کرنے والوں ذرا غور تو کرو۔ پیغمبر 6 مہینے تک اسی ڈیوڑی پر جا کر کہتا تھا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آج یہ کیا ہو گیا ہے؟ پیغمبر کی 6 مہینے کی سنت کہاں چلی گئی؟ یہ لوگ اب جانتے نہیں وہ کون سا گھر ہے، یہ لوگ اب پہچان نہیں رہے ہیں۔ پیغمبر اسی جن کے لیے یہ کر کے عمل گئے تھے کہ کل کو کوئی نادان متعصب یا وکالت کرنے والا اگر یہ کہے کہ انہیں خبر نہیں تھی، انہیں پتہ نہیں تھا، وہ جان لے یہ بہانہ یا اعتذار یا کسی کی طرف سے وکالت کام نہ آئے گی، اس لیے کہ پیغمبر صاف اور صریحاً یہ عمل کر کے دکھا رہے ہیں کہ یہ عام خاتون نہیں ہے، یہ بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے سینوں میں جو دل دھڑکتا بہجت و قلبی، یہ میرا دل ہے، یہ میرا دل ہے، میرے لیے منجا ہے، پناہ گاہ ہے۔ پناہ کا کیا مطلب ہے؟ جہاں امن حاصل ہو جائے، جہاں سکون مل جائے۔ پیغمبر نے صرف کہا نہیں، کیا بھی۔ جب نکاہت محسوس ہوئی، ذوف بدن محسوس ہوا تو کہاں گئے؟ ڈاکٹر کے پاس نہیں، بیٹی کے پاس آئے، اے بیٹا مجھے ایک چادر دے دو، کچھ نکاہت محسوس کر رہا ہوں، ذوف بدن۔ لہذا چادر آئی، چادر حدیث کے ساتھ پڑھتے نا، اے پیغمبر آپ یہ کیا کر رہے؟ کہا میں نے کہا ہے کہ یہ میں اپنے باپ کے لیے امن ہے، یہ پناہ گاہ ہے، تو آج کر کے دکھا رہا ہوں۔ میں کسی ڈاکٹر کے ہاں نہیں گیا، کسی حکیم کے ہاں نہیں گیا، کسی معالج کے پاس نہیں گیا علاج کرنے کے لیے، فاطمہ کے گھر آیا، چادر کسا کو مانگا، چادر میں وہ چادر اوڑھ کر سو گئے، اور درد بھی نکاہت بھی دور ہو گئی۔ آیت اتری، تمغہ ملا، اور وہاں پوچھنے والے نے پوچھا من ہم، یہ لوگ کون ہے؟ اے ملک اب تک تم نہیں جانتے تھے، اے ملائکہ اب تک تم نہیں جانتے تھے لوگ کون ہے؟ وہی لے کر انہی کے در پر آ رہے تھے، جھولا ان کا تم نے جھلایا ہے۔ جنگوں میں جب آپ نے شجاعت کی ہے تو لاپتہ اللہ علی کے تمغے لے کر آپ اترے تھے، اب تک آپ کو پتہ ہی نہیں یہ لوگ کون ہے۔ کہا پتہ تو ہے لیکن دنیا کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، اور مرکز تعارف کون بنا ہے؟ میں مثال دے دوں، تعارف کے لیے، پہچان کرانے کے لیے، جس کی پہچان کرانی ہے جس چیز کے ذریعے سے، وہ زیادہ یعنی واضح اور آشکار ہونی چاہیے۔ مثلا یہاں مولانا ہے، ان کو اگر میں پوچھوں یہ کون ہے، آپ کہیں کہ وہ عارف صاحب کے بھائی ہیں، تو میں عارف صاحب کو اگر جانتا ہوں تب نہ سمجھوں گا، اور اگر نہیں جانتا تو اور بھی بدتر ہو گیا کہ میں تو ان کو بھی نہیں جانتا تھا جو سامنے بیٹھے ہیں، اور عارف صاحب کو کیسے ڈھونڈوں؟ تو مطلب یہ ہے کہ جس کے ذریعے پہچان کرائی جائے وہ آشکار، واضح اور روشن اور بین ہونا چاہیے۔ یہ پیغمبر کے لیے مرکز تعارف کون بنا ہے؟ پیغمبر سے زیادہ جو واضح ہے کون ہے؟ ہم فاطمہ، تو مرکز تعارف فاطمہ زہرا کی ذات بنی ہے۔ مرکز کا مطلب کیا ہے؟ یہ ملک جو آ رہا ہے، جو پوچھ رہا ہے یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے،
وہ ان لوگوں میں سب سے زیادہ جس کو جانتا ہے وہ حضرت زہرا کی ذات ہے. دنیا سے مطلب نہیں ہے, دنیا میں تو ان کو پیغمبر نے پہچنوایا ہی ہے, لیکن آسمان میں عالم انوار میں حضرت زہرا کو ملک ان سے زیادہ جانتے ہیں. لہذا مرکز تعارف میں کہا ہم فاطمہ تو ہم ابوہا و بالوہا و بنوہا, یہ فاطمہ ہے اور ان کے پدر بزرگوار ہے, ان کے شوہر نامدار ہے اور ان کے فرزندان ہے. اے عزیزان گرامی, اگر کوئی وکالت کرنے والا یہ کہے کہ یہ لوگوں کو معرفت نہیں تھی, پہچانتے نہیں تھے, تو سمجھ لیجئے کہ یہ جھوٹا ہے اور زمانے کا سب سے بڑا کذاب ہے. اس لیے پیغمبر نے بھی پہچنوایا تھا. ادھر جب حدیث قصہ رب کے نازل ہوئی, جبریل آ کے پوچھے, پھر وہی جملے دہرائے گئے تھے. یہ تو تعصب کی عینک ہے جو اس بات کے لیے ابھار رہی ہے کہ خبر نہیں تھی. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. اب کیا ہوا, یہ لوگ آئے, عورت سے تم کو کیا, عورت یہ عام خاتون تھی, سیدۃ نساء العالمین, یہ عام خاتون ہے. ان کے گھر کا رتبہ مرتبہ میں کہہ چکا ہوں, سب آپ اس پر حمل کر لیجئے. کوئی ہے ان کے جیسا, کوئی ان کا مثال ہے؟ ان سے کیا ربط ہے, آپ کو علی سے کام ہے. پھر نکالیے نہیں تو آگ لگا دیں گے, دھمکی وہی ہے. شہزادی نے جب یہ دیکھا, شہزادی نے جب یہ دیکھا کہ اب یہ لوگ مانیں گے نہیں, تو چادر میں ہاتھ کو ڈال کر چاہا کہ دروازہ بند کر دیں, دروازہ بند کر دیں. لیکن اتنے میں ہی خود اس کا بیان ہے کہ مجھے دکھائی دیا کہ شاید اب دروازہ بند ہونے جا رہا ہے, میرے ہاتھ میں کوڑا تھا, میں نے اتنی زور سے اس ہاتھ پر کوڑے مارے کہ یہ چیخ بلند ہوئی. یہاں تک آگئے, مصائب کا بھی وقت نہیں ہے, یہ کام ہے. اچھا شہزادی کیوں آ گئی, کیوں علی نہیں آئے؟ اور آج بڑے دھولے بنتے ہیں لوگ, بڑے بڑے لوگ ہمارے سادہ لوگ ایمان کا اور جذبات سے کھیل رہے ہیں. یہ کیسے فاتح خیبر ہے, وہ قاتل مرحب و انتر ہے, وہ لا فتح الا علیہ کا اسے تمغہ ملا ہے. وہ اتنا بہادر, وہ خود گھر میں بیٹھے اور اپنی زوجہ محترمہ کو دروازے میں پھینکتے تھے. یہ ان کی بہادری کے لیے یہ الفاظ اور یہ باتیں زیب نہیں دیتی. یہ عزیزان گرامی, ان باتوں میں دھوکہ نہ کھائیے. انہوں نے شارٹ میں سن لیجیے, انہوں نے بھیجا نہیں تھا, فاطمہ زہرا نے انہیں روکا تھا. فاطمہ زہرا نے انہیں روکا تھا. کیوں؟ تاکہ وہ سازش جو اب تک چل رہی ہے اس کو ناکام کیا جا سکے. وہ سازش روایات کہتی ہیں کہ امیر کائنات کی قتل کا پلان تھا, اور پوری سازش جو رچی گئی تھی, کیوں آئے, اور یہ باقاعدہ پھلم پھلا چیخ کر کہتا ہے ملعون کے اگر بیعت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ سر قلم کر دو, ورنہ سر قلم کر دو. یہ چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں. شہزادی دو عالم انہوں نے ان سازش کاروں کی سازشوں کو ناکام کر دیا. ان کے پاس پلان نہیں تھا کہ اگر یہ سوچ رہے تھے جو یہ لوگ اب کہہ رہے ہیں کہ علی جیسا بہادر گھر میں بیٹھا رہ گیا اور اپنی زوجہ محترمہ کو دروازے پہ بھیج دیا, وہ بھی یہی سوچ رہے تھے کہ جب ہم جائیں گے, ہم کہیں گے, دو چار باتیں کہیں گے کہ آگ لگا دیں گے اور جلا دیں گے, گھر سے باہر نکالیے, تو وہ آئیں گے. اور جب آئیں گے تو ایک ہی سوال ہوگا, یس یا نو, آپ بیعت کر رہے ہیں یا سر تن سے جدا کر دیا جائے. اس کے علاوہ تیسری کوئی بات ہی نہیں تھی. یہی بات ہے,
یہ باقاعدہ سوچی سمجھی سازش یہی تھی، پلان میں یہی تھا، لیکن وہ تو پلان بدل دیا اس شہزادی کی سیاست نے، جنہوں نے اپنے اس کردار سے، اس لمحے کے کردار سے دنیا کے ان نقاب پوشوں کے، ان کرتوتوں کے چہروں سے نقاب اتار دی۔ پلان میں یہ تھا، اب وہاں شہزادی مل گئی، پلان تو فیل، ان کے لیے کچھ پلان ہی نہیں کر کے آئے، ان کے لیے کچھ سوچا ہی نہیں ہے، ان کے لیے کوئی سازش ہی نہیں بنائی گئی تھی، ان کے لیے کچھ سمجھ کے رہی نہیں آئے تھے۔ انہوں پتا تھا کہ علی آئیں گے اور ان کے یہی بات ہو جائے گی، لیکن یہ تو شہزادی نے آ کر اور آنے کے بعد پھر شہزادی نے پوچھتے در وہ باتیں کہیں ہیں، سب وہ سارے خطبات، یعنی جو شہزادی کے خطبات ہیں ان میں ایک بات جو 2-4-10 لائن پر مشتمل خطبہ ہے، وہ شہزادی پوچھتے در وہ ساری باتیں مکالمہ ہے کہ یہ گھر جس کا وہی ایک فقرہ ہے جو بہت مشہور ہے، ہم لوگ معمولاً کوٹ کرتے اور پڑھتے ہیں کہ اس گھر میں آگ لگا دو کہ جس میں پیغمبر کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو یہ اسی خطبے کا یہ فقرہ ہے، ورنہ شہزادی پوچھتے در وہ بات، وہ کلام، وہ خطبہ دیا ہے، ارشاد فرمایا ہے، یہاں پلان میں تھا۔ یہ پلان ان کا علی کے قتل کا تھا، لیکن شہزادی نے انہیں روک کر خود آئی۔ یہ ایک بات جو کتابوں اور علماء کے بیانات ہیں۔ ابھی جلدی ایک کانفرنس ہوئی تو وہاں محمد میاں صاحب آئے، انہوں نے بھی ایک اچھی بات کہی جو عام فہم ہے، آپ بھی یعنی میری تائید کریں گے اگر اس بات کو میں آپ تک پہنچا دوں تو۔ آج کوئی کیس ہو جائے اور یا کوئی گنڈا بدماش گھر پر آ جائیں جو مشہور ہیں کہ یہ اچھا آدمی نہیں ہے، یہ جب آئے گا یا آتا ہے تو بہت غلط ہوتا ہے، کیونکہ اس کا کیریکٹر کردار جانتے ہیں معاشرے سماج میں سارے لوگ۔ وہ اگر آ جائے اور پتا ہو کہ حالات چل رہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ حالات آپ کو کوئی سلام نہیں کرتا، آپ کی مولا نے کہا ہے کہ مجھے سلام کی بات نہیں ہے، میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیا جا رہا ہے، تو یہ حالات لوگ شہزادی امیر کائنات کا ہاتھ پکڑ کے مدینے کے گھر گھر جاتی تھی، اور تم نے سنا تھا میرے بابا نے کیا کہا، تم غدیر میں تھے، ہاں سنا، تو پھر کیوں نہیں بولتے، تو کچھ تو یہ بھی جواب دے رہے تھے جو ابن عباس نے کہا تھا کہ لاؤ علی میں بیعت کر دوں تاکہ سارے لوگ کر لیں، تو علی علیہ السلام تیار نہیں ہوئے، تو یہ بات پہنچائی گئی کہ وہ تو تیار نہیں ہیں، وہ الیکشن میں ہے ہی نہیں، مثلا وہ الیکشن میں کھڑے ہی نہیں ہیں، تو پھر ان کو ووٹ کیا دینا۔ تو کچھ افراد ایسے بھی تھے کہ جو یہ کہہ رہے تھے یہ تو آئے نہیں، یعنی کسی نے کسی کو بننا تھا، کیونکہ پلان میں یہی تھا کہ یہ بات عام کر دی جائے اور سب کو یہی سمجھا دیا گیا، بھائی وہ تو منع کر دیے کہ میں اس میں دلچسپی نہیں ہے اور ابھی میں یہ اس میں آ نہیں سکتا، لہٰذا وہ سادہ لو افراد وہ کہنے لگے کہ یہ تو آئے نہیں، وہ جو کھڑا تھا اس کو ہم نے ووٹ دے دیا۔ تو شہزادی گھر، اچھا تم نے غدیر میں سنا؟ ہاں سنا تھا۔ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ ہاں جانتے ہیں۔ کچھ نے کہا کہ ہم تو بھول چکے، حافظہ اچھا نہیں، لیکن جنہوں نے کہا، شہزادی کہتی تھی کہ کل آؤ صبح کہو کہ پیغمبر نے یہ فرمایا تھا، لوگ کہتے تھے کہ ہاں آئیں گے، لیکن آتے نہیں تھے، وعدہ کرتے تھے لیکن آتے نہیں تھے۔ یہ سارے ماحول کو شہزادی سمجھ رہی تھی کہ کیسے لوگ ہیں اور مدینہ کیسا ہو چکا ہے، لہذا جب دق الباب ہوا، کیونکہ علی علیہ السلام کو بھی جانتی ہیں، اور ہر خاتون، آج ہمارے سماج کی ہر خاتون اپنے گھر کے مرد کو جانتی ہیں، اور مرد کی خصوصیت ہی یہ ہے کہ وہ مر جائے تو کیا سے، لیکن بے عزتی برداشت نہیں کرے گا، یقیناً وہ قتل و غارات ہوں گے، قتل و غارات ہو جائیں گے۔ لہذا شہزادی یعنی ہمارے گھر کی جب خواتین
جبکہ کچھ نہیں ہے، کوئی رتبہ نہیں ہے، کوئی مرتبہ نہیں ہے، کوئی منزلت نہیں ہے، کسی بڑے کی بیٹی بھی نہیں ہے، نہ وہ جاؤ حشم ہے، وہ اس بات کو برداشت نہیں، آپ رکیے ہم جا رہے ہیں، تاکہ یہ لگے کہ ایک خاتون آ گئی، بات کو ختم کرو، ملا نہیں، سامنے والا آیا نہیں، سامنے وہ ہاتھ نہیں آیا، سامنے نہیں آیا، بات نہیں ہو سکی۔ اس وجہ سے آج بھی ہمارے معاشرے میں خواتین یہ کرتی ہیں کہ اگر ایسا مسئلہ کبھی درپیش آ جائے تو وہ سامنے آتی ہیں، اپنے گھر کے مرد کو اندر ہی رہنے دیتی ہیں۔ شہزادی دو عالم بھی شاید اسی بات کو محسوس کر رہی تھی کہ ایک علی اگر وہاں گئے تو نقشہ بدلے گا، حالات مدینے کے جو ہیں وہ اچھے نہیں، یہ لوگ جو در پر آئے ہیں، دھمکی جو دے رہے ہیں، یہ لوگ گنڈے ہیں، یہ لوگ بدماش ہیں، یہ لوگ کچھ بھی کر گزریں گے۔ ایک بات تو یہ، دوسرا اعتماد یہ تھا کہ مجھے دیکھیں یا میری اگر ذرا سے بھی لحاظ ہو تو شاید ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے کہ فاطمہ زہرا چونکہ رسول اللہ کی بیٹی ہے اور پیغمبر نے ان کے بارے میں یہ کہہ دیا ہے، لہذا یہ لوگ خاموش ہو جائیں اور واپس چلے جائیں۔ شہزادی دو عالم نے اس لیے علی کو روک کر خود سامنے آئی، لیکن ان ملعونوں نے کچھ نہیں لاج رکھی۔ پیغمبر کی ایک لوتی بیٹی کی جس کا اتنا رتبہ اور اتنا مرتبہ، جس کے صدقے میں کائنات کا رسول خلق ہوا، جس کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی، اس کا ایک لاج بھی نہ رکھی، اور ہوا کیا آپ کے سامنے ہے۔ ادھر کیا یہ بات، ایک دوسری بات جو گھر والوں نے لکھی، پیغمبر آخری وقت میں کہہ کے گئے تھے کہ علی تمہارے اوپر وقت آئے، اس وقت صبر کرنا۔ یا رسول اللہ، امیر کائنات سب پوچھتے جاتے ہیں، ایسے وقت میں بھی، ایسی حالت میں بھی، اگر میرے ناموس پر، اگر میرے بال بچوں پر، اگر میرے گھر پر اس طرح سے لوگ بغاوت کر جائیں تب بھی؟ ہاں علی، ہاں یہ کہ یہ بات کون جانتا تھا؟ گھر کے لوگ اس بات کو لیک کر چکے کہ علی تلوار نہیں اٹھائیں گے، ورنہ ہمت تھی۔ جس نے دیکھا تھا علی کی شجاعت کو، جس نے دیکھا تھا کہ 2 انگلیوں پر باب خیبر، اور حیرت کی انتہا رہی، یا رسول اللہ یہ تو 2 انگلیوں پر ہے۔ پیغمبر نے کہا ذرا پیر کی طرف دیکھ۔ جن لوگوں نے بہت قریب سے جب مرحب کے سینے سے مولا اتر آئے تو ایک صاحب نے کہا، اور اتنی مشکل تھے تو یہ قابو میں آئے تھے، آپ ادھر کیوں گئے؟ ایسے افراد جو دیکھ چکے تھے علی کی بہادری کو، ہمت تھی دروازہ جل بھی جائے، دروازہ ٹوٹ بھی جائے، ایک نہیں ہزاروں کا لشکر ہو، وہ گھر میں گھسنے کی جرات کر سکتا تھا؟ جی نہیں، صرف پیغمبر کی وہی وصیت تھی کہ علی تلوار مت اٹھانا۔ اور یہ خبر گھر والیوں کی وجہ سے لیک ہوئی کہ جس کی بنیاد پر ان لوگوں میں اتنی جرات بڑھ گئی۔ یہ بنیا بختال ان کی کیا اوقات تھی؟ علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال دے اور علی کو کشاں پھرائے۔ ایک یہودی نے دیکھا اور دیکھ کر فوراً اس نے کلمہ پڑھا، یہی وہ آدمی ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، باب خیبر کو اس نے 2 انگلیوں کو اٹھایا ہے، اور آج یہ چند افراد اس کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر کھینچے کشاں لے جا رہے ہیں، اور وہ سیدھا چلا جا رہا ہے۔ مصلحت ہے اس میں، اور وہ وہی کلمہ پڑھتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ اسلام کی خاطر، اس گھرانے نے جو ظلم سہے صرف اسلام کی وجہ سے، اسلام کی بلندی اور اسلام کی حفاظت کی بنیاد پر، دین کی حفاظت کے لیے اتنے سارے مظالم سہے، اور ان لوگوں نے کیا کیا؟ وہی ہے، آپ نے وہ مشہور واقعہ سنا ہوگا، ایک عورت آئی، 2 عورتیں لڑتی ہوئی ایک بچے کے لیے، یہ میرا بچہ ہے، وہ میرا بچہ ہے، وہ کہتی میرا ہے، وہ کہتی میرا ہے۔ تو مولا نے کہا کہ اس کو آدھے کر دیں، تو جس کا نہیں تھا اس نے کیا کہا؟ ہاں کر دو، اور جس کا تھا اس نے کیا کہا؟ نہیں مولا اسی کو دے دو، اسی کو دے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو صاحب حق ہوتا ہے وہ اپنے حق کو چھوڑ دیتا ہے کہ حق باقی تو رہے۔
چاہے دوسرے کے ہی پاس کیوں نہ ہو. لیکن جو صاحب حق نہیں ہوتا وہ سوچتا ہے بھاگے بھوت کی لنگوٹی ہی صحیح، جو لگے ہاتھ رہے نہ رہے کیا فرق پڑ جاتا ہے. لیکن جس کا ہے وہ تو چاہے گا کہ اس کو رہنا ہی چاہیے. امیر کائنات کا حق تھا، امیر کائنات کا حق تھا. اگر وہ اس وقت کھڑے ہو جاتے اور مجھے میرا دے دو تو اسلام کا نقشہ بدل جاتا جو ہدف میں ان کے تھا. لیکن امیر کائنات سکوت اختیار کیے، خاموش ہو گئے اور 25 برس خاموش رہے. امیر کائنات کا یہ جملہ بھی بہت مشہور ہے، اے میرے چاہنے والوں اگر حق سمجھتے بھی ہو کہ میرا کسی کے پاس ہے تو صبر کرو، انشاءاللہ وہ حق آپ کے پاس آ کر رہے گا. 1000 1 روپے 100 روپے 1 بالش زمین کچھ دنیاوی مال و جائیداد اگر سمجھتے ہو کہ میرا ہے ان کے پاس تو صبر کرو، ایک نہ ایک دن وہ پلٹ کر آئے گا. حق باقی تو رہے گا لیکن حق کو اگر ٹکڑے کر دو تو پھر حق صاحب حق راضی نہیں ہوتا. امیر کائنات کے یہ فرمان ہے، امیر کائنات نے وہ کر کے بھی دکھایا. 25 برس خاموش رہے، 25 برس خاموش رہے اور ادھر جب ان ظالموں کی حکومتیں تمام ہوئی پھر 25 برس کے بعد علی یہ آپ کے لائق ہے، حق حقدار تک پہنچا. وقت لگ گیا، مولا نے کہا صبر کرو گے. آج کیا علی علیہ السلام کا علم زیادہ ہو گیا تھا، شجاعت زیادہ ہو گئی تھی؟ نہیں، وہ غاصبانہ حکومت کرنے والوں کی ساری قلعی کھل چکی تھی. اب لوگ چیخ کر کہہ رہے تھے کہ علی آپ اس کے لائق ہے، آپ اس کے مستحق ہے. وہی اسی طریقے سے امیر کائنات خاموش رہے جیسے وہ اصلی حقیقی ماں اپنے بچے کو دے کر کہ مولا اسی کے حوالے کر دو، مجھے نہیں چاہیے، میں تو یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ میرا بچہ زندہ رہے. مولا نے فیصلہ کر دیا. یہی بات یہاں بھی تھی وہاں بھی. کیوں اس نے اتنے دھڑلے سے کہہ دیا اور اتنے اعتماد کے ساتھ کہ میرا بچہ ہے، جب رات کو چلائے گا تب یہ ضرور پلٹ کے آئے گی، کیونکہ کسی کا بچہ کسی سے بہلایا نہیں جاتا. جو اس کے ماں باپ ہوتے ہیں یا گھر خاندان کے وہی لوگ اسے پال سکتے ہیں. پیغام امیر کائنات کے ساتھ بھی یہی ہوا. لوگ براجمان تو ہو گئے کرسی پر لیکن جب جب اس اسلام کو، اس حقدار کو، اس حق کو حقدار کی ضرورت ہوئی لوگ جاتے علی یہ مسئلہ ہے، علی یہ مسئلہ ہے، علی یہ مسئلہ ہے، علی یہ. اور اس کے بعد یہ کہتے ہوئے لوٹتے تھے کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. میرے مولا نے بھی بڑپن کا ثبوت دیا اور یہ نہ کہا کہ جاؤ، جب حق لے گئے تھے تو جاؤ جیسے چاہو رکھو. میرے مولا نے بھی ہر مسئلے کا حل نکال کر بتا دیا. وہ تمہارا کردار ہے، یہ علی کا کردار. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اور حق پہنچا. یہ پیغام ہے. کیا علی علیہ السلام نے کیا کیا؟ 25 برس گوشے میں رہے، خاموش ہو گئے کہ بس اب چادر تان کے سوئیے. نہیں، علمی کام کیا ہے، علمی کام کیا ہے. یہ سب میسج ہے ہم لوگوں کے لیے کہ اس ظاہری تخت خلافت و حکومت پر نہیں بیٹھے لیکن اپنے کام کو جاری رکھا. اہل بیت کے چاہنے والے شیعان حیدر کرار کا بھی یہی وتیرہ ہونا چاہیے علمی میدان میں. اور ان لوگوں نے، جو لوگ بھی مجبور ہو کر آئے کہ اس علم کی گتھی، اس مسئلے کا حل، اس فقہی مسئلے کی الجھن کو علی ہی سلجھا سکتے ہیں، علی ہی اس کا حل بتا سکتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اگر علمی معیار یا علمی میدان میں اگر پختگی حاصل ہو جائے تو آج بھی لوگ مجبور ہو کر آئیں گے کہ اس کا حل آپ کے پاس ہے. یہ ایک پیغام ہے. خلاصہ یہ کہ امیر کائنات
نہیں آئے اس بنیاد پر، اور شہزادی آئی تاکہ لوگوں کو دیکھ کر کچھ رحم آئے، یا لوگ اس گھر اور اس گھر کی عظمت کو سمجھیں کہ جو پیغمبر نے دکھایا تھا۔ اور یہ بھی ہے کہ ان کے چہرے، مطلب یہ ہے، وہ ابن عباس والی بات جو لوگوں نے نقل کی کہ ہم تو جب انہوں امیر کائنات نے منع کر دیا تھا تو ہم نے ان کی بیعت کر لی۔ اس بات اس طرح کی جو خیالات رکھ کر لوگوں نے ان کی بیعت کر لی تھی، اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہم لوگ حق رکھتے تھے اس لیے آ گئے، یعنی یوں کہا جائے کہ حلوائی کی دکان پہ دادا کا فاتحہ، اور نیتائی یعنی آپ کو حکومت کرنے کے لیے، آپ کو نیتا بننے کے لیے کچھ پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، بغیر پیسے کے یہ سب نہیں ہوتا ہے۔ اس کے لیے کیا کیا جائے؟ شہزادی جو آئیں، یہ تو گھر والی بات، جو آئی ہیں اس کے بعد والی منزل آئی ہیں اور اپنے حق کا جو مطالبہ کر دیا، وہ اسی بنیاد پر کہ لوگ یہ نہ سمجھ لے کہ یہ لوگ حقدار ہو گئے، لوگ یہ نہ سمجھ لے کہ علی اس وقت تجہیز و تکفین پیغمبر میں مصروف تھے اور یہ خبر اڑا دی گئی کہ انہوں نے تو خود ہی منع کر دیا تھا، لہذا جو آیا سامنے، جو کھڑا ہوا الیکشن میں، ہم نے اس کو ووٹ دے دیا۔ شہزادی اس لیے آئیں تاکہ بتا دیں، تاکہ دنیا کو سمجھا دیں کہ تم جو کر رہے ہو یہ حق ہمارا تھا، ملے نہ ملے اس کی پرواہ نہیں، لیکن دنیا کو یہ تو پتا چل جائے جس مال پہ نتائی ہو رہی ہے، جس جائیداد پر نتائی ہو رہی ہے، جس جائیداد پر غنڈہ گردی ہو رہی ہے، وہ ہماری ہے۔ شہزادی اس لیے آئی اور وہاں مطالبہ کیا ہے۔ وہ سارے انشاءاللہ کل اگر وقت رہا اور حیات نے ساتھ دی تو یہیں سے گفتگو آگے کی جائے گی کہ شہزادی آئیں اور آنے کے بعد کیا کیا بیانات اور کیا کیا مسائل کو وہاں رکھا، اور رکھنے کے بعد دنیا تک اس پیغام کو پہنچایا کہ ہمیں دھوکے میں نہ رہے دنیا، معاشرہ سماج جو یہ جانتا ہے کہ حق کس کا ہے اور کس کا نہیں، اس تک یہ بات پہنچنی چاہیے، ورنہ پتا تھا کہ یہ حق یہ ملنے والا نہیں ہے، یہ ملنے والا نہیں ہے، پتا تھا شہزادی کو، وہ تو علم لدنی کی مالکہ ہے، یہ گھرانہ ہی علم کیا ہونے والا ہے سب جانتا ہے۔ شہزادی جان بوجھ کر آئی تاکہ چہرے سے نقاب اتر جائے، پتہ بھی چل جائے کہ میرا حق ہے، اور وہ لوگ جو غاصبانہ حکومت کر کے، غاصبانہ حق جتا کر حکومت کر رہے ہیں، وہ لوگ بھی سمجھ لیں اور ان کے چاہنے والوں تک بھی بات یہ پہنچ جائے کہ یہ حق علی کا ہے۔ البتہ شہزادی کا جو انداز گفتگو تھا اس میں ڈائریکٹ یہی باتیں نہیں ہیں، پہلے تو ان کی اوقات بتائی گئی، کل انشاءاللہ یہاں سے عرض کریں گے۔ خلاصہ یہ کہ بعد پیغمبر ان لوگوں نے اس رتبے اور معیار کو نہیں پہچانا، جس کے گھر ملک آ کے جھولا جھلائے، جس کے گھر کی چکیاں چلائے، جو ایک مرتبہ اگر یوں ہی کہہ دے کہ آپ کے کپڑے درزی کے یہاں ہے تو وہ رضوان درزی بن کر کپڑے لے کر آ جائے، اس کی عظمت یہ تھی۔ محشر میں بھی بڑا مقامی تو دنیا کا ہے، محشر میں آواز آئے گی کہ اے اہل محشر غضوا ابصارکم، اپنی آنکھوں کو بند کر لو، سر کو جھکا لو، سر کو جھکا لو، آنکھوں کو بند کر لو۔ کیوں؟ کہا فاطمہ آ رہی ہے، جنت آراستہ کر دی جائے گی، جنت آراستہ کر دی جائے گی، اور محشر سے گزر کر شہزادی کو حکم اور التجا کی جائے گی کہ آئیے آئیے اب داخل ہو جائیے۔ شہزادی وہاں رک جائیں گے، نہیں ہم داخل نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ آج ہم اپنی حیثیت دیکھنا چاہتے ہیں، آج ہم اپنی حیثیت دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو پھر انہیں پلٹایا جائے گا محشر میں،
محشر میں پلٹایا جائے گا کہ بتائیے جس کو چاہیے آپ بخشش کروا دیں، جس کی چاہیے شفاعت کروا دیں، تو شہزادی کے حکم سے جو ان کے چاہنے والے ہیں سب کی شفاعت ہوگی۔ وہ لوگ جب چن چن کر، روایت کی فکرے ہیں جیسے مرغیاں، دیکھا آپ نے مرغیاں جب دانے آپ ڈالیے، جو خراب دانوں میں سے اچھے دانوں کو چڑیا یا مرغی وہ چن لیتی ہیں، پوری دنیا سے شہزادی دو عالم ایسے اپنے چاہنے والوں کو چن چن کر حق کے شفاعت خدا کے سامنے پیش کریں گی۔ پھر انہیں حکم ہوگا آؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ لوگ بھی آئیں گے تو رک جائیں گے، نہیں ہم ایسے نہیں جائیں گے، ہم بھی اپنا مقام دیکھنا چاہتے ہیں، ہم بھی اپنا رتبہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اچھا، تو پھر انہیں بھی پلٹایا جائے گا اور کہا جائے گا تم لوگ بھی ان سب کی شفاعت کر سکتے ہو جنہوں نے تمہاری مدد کی ہو بنام حضرت زہرا، جنہوں نے تمہاری مدد کی ہو، کھانا کھلایا ہو حضرت زہرا کے نام پر، پانی پلایا ہو حضرت زہرا کے نام پر، کپڑا دیا ہو حضرت زہرا کے نام پر، مجلس تبرک جو کچھ بھی حضرت زہرا کے نام پر جس نے بھی تمہارے لیے کیا ہے سب کی تم بخشش اور شفاعت کر سکتے ہو۔ یہ رتبہ ہے شہزادی کا محشر میں۔ لیکن دنیا والوں نے شہزادی وہی ہاتھ پر جب کوڑا لگا، تازیانہ لگا، تو شہزادی کی چیخ بلند ہوئی، یا بتا اے بابا یہی وہ ہاتھ ہے جس پہ آپ بوسے لیا کرتے تھے، اے بابا آج اسی ہاتھوں کو تازیانے لگائے جا رہے ہیں۔ پتا ہے اس کے بعد شہزادی دروازہ بند کر دی ہے، پھر دروازے میں آگ لگ گئی۔ دروازے میں جب آگ لگی جلنے کبھی، لیکن ظالم کہتا ہے کہ جب کوڑا میں نے مارا اتنی شدید سخت فریاد تھی شہزادی کی، میں خود لرز گیا، میں نے سوچا چلو اب واپس چلتے ہیں، بڑا غضب ہو گیا۔ لیکن ہاں جیسے ہی میں چلنے کے لیے قدم باہر واپس رکھتا ہوں فوراً مجھے خیال آتا ہے علی تو اسی گھر میں ہے جنہوں نے ہمارے آبا و اجداد کو جنگوں میں مارا ہے، لہذا میں پھر پلٹا، آگ لگائی۔ آگ جب جلنے کا مکمل دروازہ جلنے کا بھی انتظار نہ کیا، پیر سے مار کر دروازے کو گرا دیا۔ اس کے بعد درانہ گھس گئے۔ اب جب اندر گئے علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر کھینچ کر لا رہے ہیں۔ شہزادی ابھی ہوش و حواس میں ہے، کہتے علی کی کمر میں جو پٹکا بندھا ہے شہزادی نے پکڑ لیا، میں اپنے والی و وارث کو جانے نہ دوں گی۔ کہتے ہیں ادھر سے وہ ظالم کہتا ہے، ادھر سے شہزادی ایک مرتبہ وہ تازیانہ لے کے ملعون آگے بڑھا، شہزادی کو اتنی زور سے تازیانہ مارا، شہزادی کے ہاتھ سے علی کا پٹکا، کمر کا پٹکا چھوٹ گیا۔ ظالم آگے بڑھے، شہزادی کو گرفتاری ہو گیا۔ ادھر علی کو لے کے مسجد میں آئے، شہزادی جب غش سے اٹھی کیا دیکھا علی نہیں ہے، اے بنت علی کا کہے بی بی، ارے ظالم علی کو لے کر گئے۔ شہزادی اپنا غم بھول گئی، فوراً علی کے تعاقب میں نکلی، ایک آواز بلند کی، خلو یا ابوالحسن، ابوالحسن کو چھوڑ دو ورنہ اپنے سر کے بال پریشان کر دوں گی۔ ادھر مسجد کا یہ عالم ہے، علی ہے، دونوں طرف سے تلواریں کھینچی ہیں، ظالم علی علیہ السلام کے ہاتھوں کی مٹھیوں کو کھول رہے ہیں، کسی طرح کھل جائے اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر یہ شور مچا دیا جائے کہ علی نے بیعت کر لی ہے۔ کتنے میں آواز فاطمہ آئی، اب علی نے اشاروں میں سلمان کو بلایا، اے سلمان جا کے فاطمہ سے کہہ دو بد دعا نہ کرے۔ ارے میں نے اپنے کان سے سنا، ارے مدینہ لرز رہا ہے، اگر بال پریشان ہو گئے
مدینہ اس کے اہل کے ساتھ ختم ہو جائے گا۔ سلمان جلدی گئے، اے شہزادی بد دعا نہ کرو۔ فاطمہ نے فریاد کی، اے سلمان ارے تم دیکھتے نہیں ہو میرے والی وارث کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے؟ سلمان نے کہا، اے بی بی مولا نے تو بھیجا ہے، اتنا سننا تھا۔ ارے سلمان کی بات جب سنی کہا اچھا اگر علی نے کہا ہے تو میں بد دعا نہ، لیکن مسجد کے دروازے پہ آئی، علی کو چھڑا کے لے گئے۔ ایک جملہ کسی بزرگ خطیب نے کہا، اے زہرا ارے پسلیاں ٹوٹی، محسن کی شہادت ہوئی، پہلو زخمی ہوا، ارے کچا کچا علی آپ کے شوہر کو لے جایا گیا۔ یقیناً سب تکلیف دہ باتیں ہیں، مصیبت کا مقام ہے، لیکن آپ نے تو اپنے علی کو چھڑا تو لیا۔ کربلا میں زینبیہ سے وہ منظر دیکھ رہے، فریاد کر رہی ہے، اے شیر میرے ماں جایا کو سب نہ کر۔ آپ نے اپنے علی کو چھڑا لیا، لیکن زینب کما جایا سب کر۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ بار الہ میں زیادہ زیادہ زائد حضرت زہرہ منانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو لوگ حاضر ہیں ان کے جائز دلی حاجات کو بھر لا۔ یا اللہ جن لوگوں نے دعا کی فرمائش کی ان کی جائز دلی حاجات کو بھر لا۔ یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو بیمار کربلا صدقے شفاء کامل واجل عنایت فرما۔ یا اللہ مزارت مقدسہ کی حفاظت فرما، جنت البقیع کی تعمیر کے لیے اسباب مہیا فرما۔ یا اللہ معراج اکرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ۔ یا اللہ حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم لوگوں کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل